السلام علیکم ویورز۔ نفسیات کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن میں جو تصویر اپنے بارے میں کریٹ کرتے ہو، اگر یہ تصویر آپ کے ذہن میں کافی عرصے تک یہ رہتا ہے تو آپ بالکل ویسا ہی بیہیو کریں گے جیسا آپ سوچتے ہیں۔ تھاٹس اور تھنکنگ کیا ہے؟ تھاٹس وہ انفارمیشن اور امیجز ہوتے ہیں جو آپ کے 5 سینسز کے ذریعے آپ کو موصول ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوتا رہتا ہے اور وہ مختلف آڈیوز اور امیج کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اب یہ مختلف انفارمیشنز 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں، آپ کے برین میں سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، اور مختلف ریسرچ کے مطابق انسان کو 24 گھنٹے میں 55 سے 85,000 تھاٹس ایک ہی دن میں اس کو آتے ہیں، اور یہ انفارمیشن اور امیجز آپ کے برین میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کے کانشیس پارٹ سے جب گزرتے ہیں تو آپ جس تھاٹس کو، جس خیال کے اوپر آپ زیادہ اٹینشن ڈالیں گے وہ آپ کے تھنکنگ کا حصہ بنتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے کوئی خیال آیا آپ کو ایک، اور آپ اس کے اوپر فوکس دیا، آپ نے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی، تو آپ کے پاس وہ امیجز بڑا ہونے لگتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ جوڑ دیتے ہو، اپنا ایک خیال، اپنا اوپینینس اس کے بارے میں، اس خیال کے بارے میں آپ اپنا دیتے ہو، تو پھر اس کو آپ تھنکنگ کہیں گے۔ تھاٹس آپ کے جو نا وہ اختیار میں نہیں ہوتے، اور تھنکنگ انسان کے ہمیشہ اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون تھی جس کی عمر 30 سال تھی، اور وہ شادی شدہ بھی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ وہ ان بچوں کے ساتھ بھی اور اپنے والدین کے ساتھ کافی برا سلوک کرتے تھے، ہمیشہ منفی خیالات میں گری رہتی تھی، اور ہمیشہ سے نگیٹو تھنکنگ کرتی تھی، اور وہ خود بھی بہت احساس کمتری کا شکار تھی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹور پر جا رہی ہوتی ہے کار میں، اور ایک کار ریڈ لائٹ کو کراس کرتے ہوئے اس کے کار سے آ ٹکراتی ہے، اور ایک حادثے کا شکار بنتی ہے۔ اس حادثے میں اس کو کافی چوٹیں آتی ہیں، اور وہ بالکل بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اس کو ہوش آتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر اس کے علاج میں لگے ہوتے ہیں، اور اس کے بچے بھی روزانہ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ والدین کافی پریشان ہیں۔ اب اس کو ڈاکٹر بھی جو ہے نا کہتی رہتی ہے کہ یہ عارضی طور پر یہ 2-3 مہینے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کبھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کی یادداشت مکمل طور پر برین اس کی واش ہو چکی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اس کو ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ اپنی ماضی کو یاد کریں، لیکن اس کو کچھ یاد نہیں آتا۔ مطلب وہ ماضی کے جتنے بھی تلخیاں ہیں، وہ اپنی حرکتیں ہیں، کرتوت ہے، وہ سب کچھ وہ بھول چکا ہوتا ہے، اور اس پر وہ ڈاکٹر اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف ریسرچ کے بکس اس کو پڑھ کر سناتی ہے، یادداشت کے مختلف کتابیں اس کو فراہم کرتی ہے، لیکن وہ بالکل ہی ماضی کو بھول چکا ہے۔ مطلب وہ اس کے اوپر پھر اپنے مقالے لکھتے ہیں، کنونشن میں بھی اس کو بلایا جاتا ہے، مطلب وہ اپنے حافظہ مکمل ماضی کو بھول چکا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم لیں گے تو ہم بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے ایک اسکاٹش فلاسفر ہے ڈیوڈ ہوم، اس نے بچے کے مائنڈ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا جو نا وہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے مطابق بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن خیالات سے بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی اس کا ذہن بالکل کوڑے کا کاغذ کے مانند قرار دیا ہے۔ ہر شخص اپنے ماحول سے سیکھتا ہے اور خیالات دیتا ہے۔ بچے کے قریب سے گزرنے والا ہر شخص اس کے ذہن پر اثر چھوڑتا ہے۔